آپ کو آج میں وظیفہ کیا خزانوں کی چابی دے رہا ہوں، جو بھی اس کو قبول کرے گا زمین کے اندر سے چھپے ہوئے خزانے نکالنے والی ایک آیت۔ قرآن عظیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ آپ کے لیے زمین میں چھپے ہوئے خزانے نکالنے والی آیت ہے۔ آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ چند ہی دن میں انشاءاللہ مالداروں کے فہرست میں بن جائیں گے۔ آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہوگا، لاکھوں اربوں کا قرض بھی ہوگا، تو انشاءاللہ چند ہی دن میں اس کے لیے راہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانی، آپ کی مالی پریشانی، سب پریشانیوں کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے۔ یہ تمام آپ کو اتنا سکون مل جائے گا، اتنا سکون مل جائے گا کہ آپ نے کبھی دوربین میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا سکون، ایسی خوشی آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ کو ایک ایسی آیت کا پتہ دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ آپ کے آنے والی نسلیں بھی کبھی غریب نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ غربت کی پریشانی سے انشاءاللہ حفاظت میں رہے گی۔ آپ کے تمام اخراجات جو کہ آج آپ پریشان ہیں، پورے نہیں ہو رہے، ادھر مالی پریشانی ہے، ادھر بچوں کے اسکول کے فیس ہیں، ادھر چینی گھی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کے تمام پریشانیاں ختم، آپ کے لیے تمام خزانوں کی چابی مل گئی۔ یہ آیت مل گیا تو خزانوں کی چابی مل گئی۔ آپ کو آج میں وظیفہ کیا خزانوں کی چابی دے رہا ہوں، جو بھی اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے آج وہ مزے اڑا رہے ہیں، اور جو مذاق بنا رہے ہیں وظائف کا، تو ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ تو ذلیل ہوتے دن تک اس وظیفے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں کسی جگہ پھنس گیا ہوں، ایک کمرہ ہے، بند کمرہ ہے، کھڑکی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یقیناً آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، خصوصاً مسلمانوں میں مالی پریشانی بہت زیادہ ہے۔ ہر طرف لوگ پریشان، ہر طرف لوگ پریشان، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے پاس مال و دولت نہیں، کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، کاروبار کی بندش ہے، یا کاروبار ہے ہی نہیں، بزنس بالکل نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، عمرے پہ جانا چاہتا ہے، عمرے پہ نہیں جا سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام مصیبتوں کا حل ایک آیت سے، انشاءاللہ ایک آیت سے، وہ بھی اتنا آسان کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ بس آپ، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ دیکھو لوگ بار بار تنگ کرتے ہیں، اجازت تو ہمیں خصوصی اجازت ہو، حالانکہ میں بھی بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہر مسلمان کو اجازت ہے، لیکن جو مسلمان ہو بھی نا، یعنی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، 5 وقت کی نماز کا شرط، دوسری شرط جو ہے وہ رزق حلال کی طلب، کہ جو رزق حلال کی طلب نہیں کرے گا، حرام میں پھنسا ہوا ہے خدا نخواستہ، اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے اللہ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو اللہ پر۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔
تو ایک شخص جو اللہ پر اعتماد ہے، یقین کامل ہے کہ میرا وظیفہ ضرور قبول کرے گا، میری دعا ضرور قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی گمان، اسی یقین کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بدقسمت شخص جو دعا بھی مانگ رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ پر اعتماد نہیں، شک ہو رہا ہے کہ میں نے تو کئی بار دعائیں مانگی، کبھی قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس مرتبہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، تو اس کو تو پہلے سے شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ دیکھو آپ کا قرآن پاک کا وظیفہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم تو قرآن و حدیث سے ہی وظائف بتا دیں، ایسے ویسے وظائف ہم نہیں بتاتے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کی کوئی آیت وظیفہ پڑھتے ہیں یا جو دوسرا کوئی حدیث کا وظیفہ پڑھتے ہیں، تو تلفظ تو ٹھیک ہونا، جب تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو آئیے آتے ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے وظیفے کی طرف۔ ان پر شرائط پر جو عمل کرے گا اور اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، پھر میں جھوٹا ہوں گا، خدا نخواستہ۔ لیکن جو اس پر عمل کرے گا اور عمل کرے گا تو ضرور اس کا وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو غربت ہے، آپ کو مالی ٹینشن ہے، آپ پر قرض ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس سارے خزانوں کی چابی دے رہا ہوں آپ کو، تمام خزانوں کی چابی آج مجھ سے لے لیں۔ وہ یہ کہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ اور تیسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ آپ نے ان آیات کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں زمین میں، وہ نکل آئیں گے آپ کے لیے۔ میں چند دن تک میں نے چند دن تک اس وظیفے کو چھوڑ دیا تھا، تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں کسی جگہ پھنس گیا ہوں، ایک کمرہ ہے، بند کمرہ ہے، کھڑکی بھی نہیں کھل رہی، ابھی عرصہ ہوا اس خواب کو دیکھتے ہوئے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے ان آیات کو چھوڑ دیا ہے۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو اسی وقت میرے لیے دروازہ کھل گیا اور میں اس مصیبت سے آزاد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ ایک خزانہ ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف خزانے سے کم نہیں۔ تو میری بات پر یقین کیجیے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث بھی ہے ان آیات کے بارے میں۔ تو آپ اس پر عمل کریں، اور اگر ایمرجنسی کا آپ کو مال چاہیے تو 313 بار پڑھیے، ورنہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا صبح، یا اگر آپ ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو وقفے سے پورا کریں، 40 مرتبہ روزانہ۔ اگر روزانہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو روزانہ کتنے ہوئے؟ 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ تو 50 ہو گئے۔ تو آپ کی زندگی کا انشاءاللہ بالکل کایا پلٹ جائے گا، آپ کو زندگی خوشیوں والا نصیب ہوگی، آپ کی مالی دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے زمین کے چھپے ہوئے خزانے نکل پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاں، پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف کے بغیر وظیفہ جیسے ادھورا سا رہتا ہے۔
درود شریف جب پہلے بھی پڑھا اور آخر میں تو درمیان میں وظیفہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد آخر میں درود شریف، مختصر ہی درود کیوں نہ ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو بھی درود ہو آپ ضرور پڑھا کریں پہلے اور آخر میں، انشاءاللہ پھر اس کے برکات، اس کے کمالات، اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا